الذین وہ لوگ جو یبخلون بخل کرتے ہیں بے خیلام، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں وہ الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا، ویکتمون چھپاتے ہیں ما جو آتاہم عطا کیا ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو حکم دیتے ہیں بخل کرنے کا، یعنی مشورہ دیتے ہیں، اور چھپاتے ہیں وہ مال یا وہ فضل جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے عطا کر رکھا ہے۔ وَآتَدْنَا اور تیار کیا ہے ہم نے للکافرین کافروں کے لیے عذاب مہینہ۔ الذین وہ لوگ یبخلون جو بخل کرتے ہیں، ویأمرون اور حکم دیتے ہیں الناس لوگوں کو بالبخل بخل کا، ویکتمون اور چھپاتے ہیں ما جو آتاہم دیا ان کو اللہ نے من فضلہ اپنے فضل سے۔ وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کو جو اللہ نے اپنے فضل سے دے رکھا ہے چھپاتے ہیں۔ وَآتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مال کیوں چھپایا جاتا ہے؟ خرچ نہ کرنا پڑے، استعمال نہ ہو۔ بالکل۔ کیوں یہ خواہش کیوں ہوتی ہے؟ زیادہ ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ وہی تو خبر آتا ہے میرے پاس اتنے پیسے، بڑھائی کا احساس ہوتا ہے۔ خواہشات کم نہیں ہوتی، صحیح کہہ رہے ہو آپ، مگر خواہش پوری کرنے پر بھی مال لگتا ہے۔ بالکل، بنیادی سبب بڑھائی۔ ہم اپنے گھروں میں مقابلہ کیوں کرتے ہیں؟ اس نے یہ ایسا گھر بنایا، میں نے ویسا بنانا ہے۔ میرے دیور کے بچے این جی ایس میں پڑھتے ہیں تو میرے بھی این جی ایس میں ہی پڑھیں گے، چاہے مجھے خود ساتھ نوکری کیوں نہ کرنی پڑے، ہے نا۔ گورنمنٹ سکولز بھی تو ہے نا، اور بڑے اچھے ہیں، اب تو گورنمنٹ سکولز کا لیول بہت بہتر ہے، لیکن نہیں، مجھے منظور نہیں۔ کیا ہے یہ اسٹیٹس؟ اسٹیٹس کیا ہے؟ بڑائی۔ تو اپنی بڑائی کا احساس۔ لہٰذا اب دیکھیے کہ اصل میں یہ آیتیں ملی ہوئی ہیں، مختالن فخورہ کے بعد الذین نہیں نلذین ہے، دونوں آیتیں مل رہی ہیں، ہے نا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ متکبر مغرور شیخ خورے وہ لوگ ہیں جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی حکم دیتے ہیں تم بھی بخل کرو۔ ہماری بڑائی قائم کیسے رہے گی؟ اگر مزاروں کے بچے بھی پڑھ لکھ جائیں گے تو جاگیرداری کہاں چلے گی؟ اگر ہمارے ورکرز کی تنخواہیں بڑھ جائیں گی تو ہمارا سالانہ انکم کم ہو جائے گا، اور ہمارے ورکر کی زندگی جیسے جیسے بہتر ہوگی ہمارا سٹیٹس ویسے ویسے کم ہوگا۔ لہٰذا ان کو مجبور کر کے رکھو۔ پوری دنیا کا سسٹم اسی چیز پر چل رہا ہے اس وقت، عام بندے کو اسی لیے سہولیات نہیں ملتی۔ آپ دیکھیے کہ مغرب میں بے شک دنیاوی اعتبار سے، اکنامکس کے اعتبار سے انہوں نے عام بندے کا زندگی کا معیار بہتر کیا نا، تو ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے نا وہاں پر جاگیردار اور رئیس نہیں بن سکتا نا۔ زیادہ تر لوگوں کو اپنی جگہ پر آنا پڑا، چند ایک ہی ہیں جو بڑے بڑے وہاں پر مالیاتی اداروں کے مالک ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ اپنی نارمل لیونگ میں ہی رہتے، اپنی عام زندگی ہی گزارتے۔ تو جب عام بندے کا معیار زندگی بہتر کیا جاتا ہے تو اس سے ارتکاز دولت ختم ہو جاتا ہے، اور ارتکاز دولت کیا ہے؟ بڑائی کا ذریعہ۔ میرا اتنے ایکڑ پر گھر ہے، میرا اتنا بڑا فارم ہاؤس ہے، میرے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، میرا اتنا بینک بیلنس ہے، یہی بڑائی کے ذرائع بنا رکھے نا افراد نے۔ تو اللہ رب کریم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ جو بہت مغرور بد دماغ ہیں اور ہر وقت چیخیاں مارنے کے عادی ہیں، ان میں سے خیر ختم ہو جاتی ہے۔ یہ مال خرچ نہیں کر سکتے کیونکہ اللہ نے احسان کا حکم دیا ہے نا، والدین سے لے کر بات شروع کی اور کہاں تک پہنچے؟ غلاموں تک۔ اور دوسری طرف ایک طرف عزت ہے نا کہ والدین کسی حال میں اولاد سے کمتر نہیں ہو سکتے، اولاد کسی صورت میں والدین سے برتر نہیں ہو سکتے۔
تو اس عزت کے رشتے کے مقابل غلام، اور دوسری طرف قربت کا رشتہ ہے والدین، اور پھر اجنبیت کی حد کیا ہے؟ مسافر، اس تک احسان کا حکم دیا. تو احسان خالی زبان سے تو ہو نہیں سکتا کہ میں تم پر احسان کرتا ہوں، میں تم پر احسان کرتا ہوں، میں تم پر احسان کرتا ہوں. احسان ایسے نہیں ہو سکتا. احسان ہوتا ہے مال خرچ کرنے سے. تو اللہ کہتے ہیں کہ ایک طرف تو اخلاقی اعتبار سے تکبر اور شیخیاں لوگوں کو دور کر دیتی ہیں. جیسے آپ خود دیکھیں جو بندہ ہر وقت میں کرتا رہتا ہے، آپ اس کے پاس نہیں بیٹھتے نا. آپ کہتے ہیں یہ تو ہر وقت میں ہی کرتی رہتی ہے، میں نہیں اس کے ساتھ ٹائم گزار سکتی. اپنی پڑی ہوئی میں نامہ چلتا رہتا. تو یہ جو میں نامہ ہے کیا ہے؟ شیخی خدا ہوتا ہے نا. میں نے سبزیاں لگائیں، میں نے پھول بنائے، میں نے کپڑے کاٹے، میں نے کھانا پکایا، میں نے صفائی کی، اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. جو بھی اپنا اپنا مزاج ہے نا جس کا جو چیز ہے. اب بات یہ ہے کہ یہ جو میں نامہ ہے یہ دوسروں کو اریٹیٹ کر دیتا ہے نا، تو وہ اس سے دور ہو جاتے. تو آپ کے اگر آپ کے ارد گرد افراد فاسٹ فوڈ پسند نہیں کرتے، آپ سے دور رہتے ہیں، تو اس کا یہ غور فرمائیں کہ آپ کے رویے میں کہیں میں کا ذکر بہت تو نہیں ہے. آپ اپنے گرد تو نہیں گھومتے رہتے. اپنی اوکیجنلی تعریف کر لینا بری بات نہیں ہے، ان کے کسی حوالے سے. جیسے فرض کریں کسی نے پوچھا کہ اچھا آپ نئے کپڑے خود سیے ہیں، یا آپ نے کوئی کھانا اچھا بنایا تو کسی نے پوچھ لیا کہ بھئی آپ نے بنائے تو بہت اچھا بنا ہے، تو بندہ باز کا ذکر کر دیتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے یا اس طرح سے میں نے سیکھا ہے. تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں حرج نہیں ہے، وہ تو فطرت ہے انسان کی. لیکن ہر وقت اپنا ہی قصہ سناتے رہنا، آؤ تم اور میں مل کر میری باتیں کریں، یہ رویہ غلط ہے. کیونکہ انسان اوب جاتا ہے، دوسرا کچھ اور بھی سننا چاہتا ہے اس وجہ سے. تو اگر آپ سے لوگ دور ہوتے ہوں تو اپنے رویے پر غور کریں، ہے نا. اب دیکھیے باغ ہے نا، باغ میں مختلف پودے ہوتے ہیں، لوگ چلتے پھرتے پودوں کو ہاتھ لگاتے جاتے ہیں. جس پودے کو ہاتھ نہیں لگاتے اس میں کیا خرابی ہوتی ہے؟ اس میں کانٹے ہوتے ہیں. تو اسی طرح انسان انسانوں سے ملنا پسند کرتے ہیں، فطرت ہے. تو جس بندے سے لوگ بچ بچ کے چلتے ہیں نا، وہ ذرا اپنے کانٹے جھاڑے، تب معاملہ ٹھیک ہو جائے گا. ورنہ ہر انسان دوسرے انسان کی خوبی سے، خیر سے فائدہ لینا ہی چاہتا ہے، فطرت ہے انسان کی. کہتے ہیں مین از اے سوشل اینیمل، سماجی جانور ہے انسان. تو قدرتی بات ہے، ہم اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، الگ نہیں رہنا چاہتے، رہ نہیں سکتے. تو اللہ رب کریم نے کہا کہ یہ لوگ جو اپنے اخلاق کے اعتبار سے بد دماغ اور شیخی خورے ہیں، انہی خرابیوں کی بنا پر کنجوس بھی ہو جاتے ہیں، بخالت کی حد تک. بخل کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخل یہ ہے کہ نہ تو مال اپنے اوپر خرچ کرے اور نہ اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اور نہ اپنے اہل خانہ پر خرچ کرے، کہ مال کو سنبھال کر رکھنا، اپنی چند خواہشات پہ خرچ کرنا، لیکن دکھاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے خرچ کرنا. بڑا گھر بنوا لیا، چیزیں بنوا لی، ان پر خرچ کرنا، لیکن جہاں ضرورت ہے وہاں خرچ نہ کرنا، اعزا پر خرچ نہ کرنا، اللہ کی راہ میں نہ دینا. اور لوگ مال نہ مانگے اس لیے اپنا حال بھی برا بنا کے رکھے. تو یہ سب بخل کی شکلیں ہیں. لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کوئی بری حالت میں پھرے. ایک صحابی آئے، دیہات کے رہنے والے تھے، تو مہینے ڈیڑھ مہینے میں ایک دفعہ حاضر ہوتے تھے. تو آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا آپ کا کاروبار کیسا ہے؟ انہوں نے کہا جی اللہ کا فضل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا آپ کی حالت سے محسوس تو نہیں ہوتا. تو اگلی مرتبہ جب وہ آئے تو اچھی حالت میں آئے، اچھے لباس وغیرہ میں آئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوئے اور آپ نے کہا جب اللہ نے تمہیں اپنا فضل عطا کیا ہو تو اس کا اظہار کیا کرو. تو اللہ نے حکم دیا نا فحدث بنعمت ربی کا، اپنے رب کی نعمتیں کھول کھول کر بیان کرو. تو کیسے بیان کریں گے؟ کوئی آپ گلے میں لکھ کر اشتہار لگائیں گے، اپنے بورڈ لٹکائیں گے گلے میں کہ میرے پاس اتنے جوڑا کپڑے ہیں، میرے پاس اتنے جوتے ہیں، میرے پاس اتنے پیسے ہیں؟ نہیں. آپ خوشحال ہیں، اس کا اظہار آپ کے لباس سے، آپ کے رہن سہن سے ہونا چاہیے. اپنے مالی وسائل کے مطابق ایک نارمل لیونگ رکھنا یہ آپ کے فرائض میں سے ہے، اپنے لیے بھی اور بچوں کے لیے بھی.
ہوتے ہوئے محتاج ہو کر پھرنا، یہ اسلام آپ سے نہیں کہتا، نہ اس کو پسند کرتا. یہ تو نہ شکر گزاری ہے، گویا کہ جھوٹی شکایت ہے. اگر آپ بچی بیاہ کر لائیں، اس کو کپڑے وغیرہ سب کچھ دیں اپنے بچوں کی طرح، اور وہ ہر وقت برے حالت میں پھرتی رہے، اور کوئی مہمان بھی آئے تو کپڑے چینج نہ کرے، تو بعد میں آپ کیا کہیں گے کہ تم کیا چاہتی ہو؟ تم ہمیں ذلیل کرانا چاہتی ہو؟ تم کیا بتانا چاہتی ہو لوگوں کو؟ یہی کوشچن ہوگا نا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ ہے خود بھی اچھے کپڑے پہنتے تھے، ہے نا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مدینہ آئے تو بہت تنگی تھی نا اس وقت، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 جبے بنوا لیے اچھے کپڑے کے، جو جب وفد ملنے آتے تھے نا تب پہنا کرتے تھے. تو دیکھیے یہ اگر میں نے کہا نا جیسے عرض کیا کہ گھر میں بھی اگر کوئی بچی بہو نہ ہو، چلو بیٹی ہو، اور ایسے ہی پھرتی رہے، تو آپ پھر یہی پوچھیں گے نا کہ تم کیا ثابت کرنا چاہتی ہو، تم کیا دکھانا چاہتی ہو، تمہیں مسئلہ کیا ہے. تو اللہ کریم بھی ناراض ہوتے ہیں، اللہ کریم بھی یہی سوال کرتے ہیں کہ اس کو جب میں نے سب کچھ دے رکھا ہے تو اس کو مسئلہ کیا ہے کہ کس بات کے ڈرامے کر رہا ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ نے ہمیں اپنی فطرت پر بنایا، تو جو چیزیں ہمیں بری لگتی ہیں نا وہ رب کریم کو بھی بری لگتی. تو جیسے ہمیں ہی کفران نعمت برا لگتا ہے نا کہ سب کچھ دیا ہوا ہے اور پھر اس حال میں پھر رہے ہیں، تو اللہ کریم کو بھی یہ کفران نعمت برا لگتا ہے کہ سب کچھ دیا ہوا ہے اور پھر جو ہے یہ ایسے پھر. تو اسی لیے جو نعمتیں ہیں ان کو استعمال کریں، اور استعمال کرنے میں اپنی ذات پر استعمال کرنا، اہل خانہ پر استعمال کرنا، اللہ کی راہ میں دینا. اب دیکھیے اہل خانہ کو دیا گیا پیسہ بھی اللہ کی راہ میں ہے نا، وہ بھی تو صدقہ ہے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو اپنے خاندان والوں پر خرچ کیا گیا یا مجاہدین پر خرچ کیا گیا. تو اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا بہت ہی اعلیٰ صدقہ ہے، لہٰذا ان پر بھی لگانا چاہیے. اسراف نہ کریں مگر ضروریات پوری کریں اور عمدہ انداز میں کریں. اس کے بعد پھر اہل خانہ کے بعد اللہ کی راہ میں، اور اللہ کی راہ میں جب ہم کرتے ہیں تو پھر اللہ جو ترتیب گنواتے ہیں اس میں پھر پہلے اہل خانہ آ جاتے ہیں نا، والدین، پھر ذی القربہ، پھر اس کے بعد مساکین، یتیم، پھر مسافر، ہمسائے، جان پہچان والے، راہ چلتے جو آپ کو مل جائیں، اور آخر میں غلام. اور پھر اس کے بعد غیر مسلم بھی، یہ تو مسلمان ہے نا سارے، اس کے بعد غیر مسلم بھی، کسی کے قید نہیں ہے، رشتہ دار ہوں یا ساتھ والے ہوں، ہمسائے ہوں، مسافر ہوں، مسلمان ہو غیر مسلم ہو، کوئی فرق نہیں پڑتا، سب کے ساتھ احسان کا رویہ ہوگا. کیونکہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ نفع بخش ہے. تو یہ انسان جو ہے چاہے مومن ہو یا نہ ہو، احسان کے مستحق ہیں، احسان ہی کا رویہ کیا جائے گا. ٹھیک ہے. اب جو اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کافروں کے لیے عذاب مہین تیار کر رکھا ہے، یہاں کافروں سے مراد کون ہے؟ کفران نعمت کا ارتکاب کرنے والے، کہ اللہ نے نعمتیں دی ہیں وہ بخل کرتے ہیں. تو نعمت جو ہے، مال جو ہے، اللہ اسی لیے دیتے ہیں کہ انسان جنتیں خرید لے، مقامات اپنے بلند کر لے. تو اگر وہ اس مال کو ضائع کرتا ہے، کس طرح؟ سنبھال کر. مال کو سنبھال دینا بھی تو ضیاء ہے نا. کسی کاروباری سے پوچھیے، یہ جو گھروں میں سے زیور پڑے ہیں، پیسے پڑے ہیں، اکنامیکل پوائنٹ آف ویو سے سب ضائع ہو رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ رب کریم نے بھی ہمیں دیا پیسہ اور مال اس لیے کہ ہم جنتیں خریدیں، آخرت کے سودے کریں. ہم اس کو جب سنبھال کے رکھ لیتے ہیں نا تو ہم اس کو ضائع کر دیتے ہیں. یہ ہے کفران نعمت. نعمت کا شکر کیا ہوتا ہے؟ نعمت کا درست استعمال، اور نعمت کو غلط استعمال کرنا بھی کفران نعمت. تو یہاں کفران نعمت سے مراد ہے، یہاں کافرین سے مراد ہے کفران نعمت. تو جو اس کفران نعمت کے مرتکب ہو رہے ہیں
جو اس ناشکر گزاری کا ارتکاب کرے. نعمت کی دو شکلیں ہوتی ہیں. ایک تو نعمت ماننا ہی نہیں نا, مجھے تو کچھ ملا ہی نہیں, جیسے بچے کہتے ہیں ماں پیو نے کچھ بھی نہیں کیتا, یہ کفران نعمت ہے. انسان بھی کہتے ہیں مجھے رب نے دیا ہی کیا ہے, مجھے ملا ہی کیا ہے. ایک تو یہ کفران نعمت ہے, یہ تو صریح ہے. اور ایک ہوتا ہے نعمت کو ضائع کرنا, ٹھیک ہے, یہ بھی کفران نعمت ہے. اب نعمت کو ضائع کرنے کے بھی کئی طریقے ہیں, بنیادی طور پر دو. پھر وہ ایک طریقے کے اندر شکلیں آ جاتی ہیں. ایک ہے کہ نعمت کو استعمال ایسے کرنا کہ وہ ضائع ہو جائے, یعنی جیسے پیسہ شراب پہ بہا دینا, یا بازاری عورتوں پہ لٹا دینا, یا کسی اور غلط کام پہ لگا دینا, تو یعنی کہ ضائع اس طرح سے کرنا. اور دوسرا ہوتا ہے نعمت کو استعمال نہ کر کے ضائع کرنا, جیسے سبزی خرید کے لے آئیں, پکائیں نہ, وہ پڑی پڑی سڑ جائے, پھر اٹھا کے ڈسٹ بن میں پھینک لیں, ہے نا, یہ بھی کفران نعمت ہے. تو سبزی ایک چیز ہے نا, مال اصل چیز ہے. تو مال اللہ نے دیا اس لیے کہ استعمال کرو, جتنا استعمال کریں گے بڑھے گا, دنیا میں بھی بڑھے گا اور آخرت کا سودا بھی بڑھے گا. مگر اس کو سنبھال کے رکھ دیا تو وہ پھر اسی طرح ضائع ہو رہا ہے جس طرح آپ کی سبزی ضائع ہو جاتی ہے, یا پھل یا اور چیزیں ضائع ہو جاتی ہیں. تو یہ کفران نعمت ہے, نعمت کا ضیاع ہے, نعمت کو ضائع کر دینا. تو اللہ رب کریم نے یہاں انہی لوگوں کے لیے کہا کہ ان کافروں کے لیے عذاب مہینہ, رسوا کر دینے والا عذاب, ایسا عذاب ہے جو انہیں ذلیل کر دے گا. والذین, اور وہ لوگ, ينفقون, جو خرچ کرتے ہیں, اموالہم, اپنا مال, رعاء الناس, لوگوں کے دکھانے کے لیے, ولا یؤمنون, ایمان نہیں رکھتے, باللہ, اللہ پر, ولا بالیوم الآخر, اور نہ ہی آخرت کے دن پر. اور ان لوگوں کے لیے بھی عذاب تیار کیا گیا ہے, یہ رسوا کن عذاب ان کے لیے بھی ہے جو اپنا مال لوگوں کے دکھاوے کے لیے خرچ کرتے ہیں اور اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں رکھتے. اب دیکھیں تین کیٹیگریز آ گئی. ایک مومن ہے جو مال خرچ کرتے ہیں اور جنت کے بلند درجات دیتے ہیں, ہے نا. دوسرا گروہ مال خرچ ہی نہیں کرتا, سنبھال کے بیٹھا ہوا ہے, وہ کافر ہو گئے, کفران نعمت کے مرتکب ہوئے. اور تیسرا مال خرچ کر کے بھی نقصان میں ہے, کیونکہ وہ ریاکار ہے, دکھاوا کر رہے ہیں, لوگوں سے واہ واہ کرانا چاہتے ہیں. جیسے آپ اخباروں میں تصویریں دیکھتے ہیں نا کہ جی فلاں وزیر صاحب نے لوگوں میں مشینیں تقسیم کی, فلاں جو ہے کاروباری نے جو ہے وہ آٹا بانٹا رمضان کے مہینے میں لوگوں کے مابین. اچھا بانٹا تو بانٹ دیا, تصویریں کیوں لگوا رہے ہو؟ اللہ کی رضا کے لیے بانٹا نا. اللہ کو جنگ یا دنیا کے ایڈیشن سے تو پتہ نہیں چلنا, اللہ کو تو پتہ ہی ہے, تو پھر کیوں تصویریں لگوا رہے ہو؟ لوگوں میں نیک نامی پانے کے لیے. کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. کوئی اگر وزیر ہے تو خیر, یعنی سیاست دان ہے تو اس کا تو مقصد ظاہر ہی ہے. جو کاروباری حضرات ہوتے ہیں وہ بھی گڈ ول بنانا چاہتے ہیں. آج کل آپ کو پتا ہے دنیا جو ہے وہ پروپیگنڈا پر چلتی ہے, تو لوگ ان کی زیادہ چیزیں خریدتے ہیں کہ تو نیک لوگ ہیں, ان کی چیزیں لو, یہ تو صدقات کرتے ہیں. تو پھر وہ سب کچھ ضائع ہو گیا, کیونکہ قیامت کے دن سخی بلایا جائے گا نا, اس سے پوچھا جائے گا کہ تو نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا. وہ کہے گا اللہ جی ساری عمر سخاوت کی. تو اللہ کریم کیا ارشاد فرمائیں گے, میرے لیے نہیں کی, تو نے لوگوں سے سخی ہونا سننے کے لیے کی, تو نے سن لیا, اب تیرے لیے میرے پاس کچھ نہیں. لہٰذا اسے دوزخ میں پھینکا جائے گا, اور یہ وہ 3 پہلے لوگ ہیں جن سے جہنم کی آگ بھڑکے گی. مال اللہ کی راہ میں دینا بہت بڑی بات ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل درجہ کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جنہیں علم بھی ملا اور مال بھی ملا, اور وہ اللہ کی راہ میں علم بھی خرچ کر رہے ہیں اور مال بھی خرچ کر رہے ہیں. اس کے بعد درجہ کے اعتبار سے وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے علم دیا مال نہیں دیا. وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس بھی مال ہوتا, ہم انہی لوگوں کی طرح اللہ کی راہ میں دن رات لگاتے. تو ان کو بھی مرتبے کے اعتبار سے ملا دیا جائے گا. اور مرتبے کے اعتبار سے سب سے کم ترین لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ نے علم نہیں دیا اور مال دیا, اور وہ مال کو دن رات لٹا رہے ہیں.
اور ان سے بھی کمتر وہ ہیں جن کو اللہ نے نہ مال دیا نہ علم دیا، اور وہ حسرت کرتے ہیں کہ کاش ہمارے پاس ہوتا تو ہم بھی ایسا ہی لٹاتے۔ تو دیکھیے مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سخی بندے کو جو صرف فرائض ادا کرتا ہو، ایک بخیل عبادت گزار پر فضیلت ہے ایسی جیسی چاند کو ستاروں پر فضیلت ہے، کہ ممتاز نظر آتا ہے نا قیامت کے دن، ایسا سخی ممتاز نظر آئے گا، کیونکہ عبادت گزار صرف اپنے آپ کو بچا رہا ہے، سخی پتہ نہیں کتنوں کو بچائے گا۔ اور حقیقی سخاوت دیکھیں کیسے اثرات چھوڑتی ہے۔ آج تک آپ دیکھیں کہ حاتم کا نام زندہ ہے نا، کہانیاں بن گئی، لیجنڈ ہی بن گئے حاتم۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تعریف فرمائی جب قبیلہ بنو طے کے ساتھ جنگ ہوئی اور ان کے لوگ غلام بن کر آئے تو حاتم کی بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملی آ کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان لوگوں کی تعظیم کرو، کیونکہ یہ ایک ایسے بندے کی اولاد ہے، یہ خاندان والے جو بہت صحیح تھا۔ حاتم ایک حقیقی شخصیت ہے، یہودی تھے مذہباً، عیسائی تھے مذہباً، سوری یہودی تھے، عیسائی تھے مذہباً۔ قبیلہ بنو طے جو تھا یہ عیسائی ہو چکا تھا، عیسائی تھے مذہباً یہ لوگ، اور حاتم واقعتاً بہت سخی آدمی تھے۔ باقی پھر کہانی شہانی جو بن گئی، قصہ حاتم طائی وغیرہ، 7 سوال، وہ تو پھر خیر ویسے بن گئی نا، ان کی حقیقت نہیں ہے، لیکن بہت سخی تھے، ان کی سخاوت عربوں میں مشہور تھی، آج بھی محاورے پائے جاتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو پایا ان کے بیٹے اور بیٹی نے، عدی بن حاتم ان کے بیٹے تھے، تو بیٹی بھی مسلمان ہوئی، بیٹے بھی مسلمان ہوئے، اور قبیلہ بنو طے کے لوگ بھی مسلمان ہو گئے۔ ٹھیک ہے، تائی جو ہے وہ اصل میں ان کے قبیلے کی نسبت ہے، جیسے اکبر الہ آبادی، اسی طرح حاتم تائی، طے ان کے قبیلے کا نام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تعریف کی۔ بات یہی ہے کہ سخاوت سے بہت بڑے پیمانے پر فوائد حاصل ہوتے ہیں، نفع کا جو ہے نا دائرہ کار بہت بڑھ جاتا ہے، اور عبادت تو صرف اپنے لیے ہو سکتی ہے، اس وجہ سے سخاوت کو زیادہ پسند کیا گیا۔ لیکن اگر سخاوت لوگوں کو دکھانے کے لیے ہے تو پھر اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ٹھیک ہے، تو اللہ رب کریم نے کہا نا، کیا تم نے اس بندے کو دیکھا جو لوگوں کو دکھا دکھا کر مال خرچ کرتا ہے؟ تو کیوں دکھا دکھا کر خرچ کرتا ہے؟ نام بدی کے لیے، شہرت کے لیے، اسی لیے پاشیدہ صدقے کو زیادہ پسند کیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ افضل صدقہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ صدقہ جو دائیں ہاتھ سے دیا جائے اور بائیں ہاتھ کو پتہ نہ چلے کہ صدقہ دیا گیا ہے، یہ افضل صدقہ ہے۔ ویسے صدقہ بتا کر بھی دیا جا سکتا ہے، لیکن احسن وہی ہے جو پوشیدہ دیا جائے۔ اس میں 2 فوائد ہوتے ہیں، ایک لینے والے کی عزت نفس مجروح نہیں ہوتی، اور ایک دینے والا خطرے میں نہیں پڑتا۔ کیا خطرہ ہے دینے والے کو؟ ریاکاری، سب سے بڑا خطرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے سے نکلے اور مسجد میں آئے، صحابہ بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا باتیں چل رہی ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہم دجال کے بارے میں ڈسکشن کر رہے ہیں کہ دجال کا خطرہ ہے نا، تو اس کے بارے میں علامتیں سمجھ رہے ہیں کہ کوئی مسٹیک نہ ہو جائے، اس خطرے کا شکار نہ ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دجال سے بڑے فتنے سے آگاہ کروں؟ صحابہ حیران ہو گئے، دجال سے بڑا بھی کوئی فتنہ ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا ہاں ہے، شرک خفی۔ صحابہ نے کہا جی شرک خفی کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ریاکاری۔ الریاء شرک خفی، ریاکاری شرک خفی ہے، اور یہ سچ ہے کہ یہ دجال سے بڑا فتنہ ہے۔ یہ نہیں کہ میرے کہنے سے حدیث کی تصدیق ہوگی، میں ویسے آپ کو اپنا جو ہے نچوڑ بتا رہی ہوں سوچ کا، کیونکہ دجال سے تو کس کا واسطہ پڑنا کس کا نہیں، یہ تو تقدیر پر منحصر ہے، لیکن شرک خفی، ریاکاری، یہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے، اور لوگ آپ کو لمحوں میں ریاکاری کی طرف کھینچتے ہے نا، آپ کی تعریفیں کر کے۔ آپ کوئی کام اچھا کر لے، کوئی بھی کام، دین کا ہو دنیا کا ہو، آپ کوئی کام اچھا کر لیں تو کیا ہوتا ہے؟ سارے تعریفوں کے پل باندھنے شروع کر دیتے ہیں۔ ہمیں